بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 118 سے 122 تک کا مطالعہ کریں گے، اور سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر جو آج ہمارے سامنے موضوعات ہیں ان کا تعلق ہمارے جو پچھلا موضوع تھا جو ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، شیطان کو پکارتے ہیں، اسی سے یعنی ملتا جلتا اور اسی سے چلتا ہوا آگے موضوع چلتا ہے۔ اور اس کے جو 4 ہمارے سامنے بڑے موضوعات ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا موضوع اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر جو شیطان ہے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور اس شیطان لعین کا اللہ رب العزت نے جو دعویٰ اس نے کیا اللہ رب العزت کے سامنے، اس لعنت کے مستحق ٹھہرنے کے فوراً بعد اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان جو کس طرح سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر شیطان کے جو جھوٹے وعدے ہیں جن کے ذریعے سے وہ بھولے لوگوں کو پھنساتا ہے اپنے چالوں میں، تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کا وعدہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد اپنے وعدے کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے جو جھوٹا ہے، تو دوسری طرف اللہ رب العزت جو سچا ہے، جو حق بات کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی نیکوکار مومنوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا لعنہ اللہ۔ لعنہ، یہ لعنت کا جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، غور کریں تو وہی لفظ صاف ہمیں عربی زبان کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو لعنت کی ہے اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ جس کے بارے میں پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے، یعنی شیطان مریدا، یعنی وہ جو سرکش شیطان ہے۔ اسی لیے آپ ذرا یہاں پر غور اگر کریں تو قرآن کریم کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آیت کا جو گول نشان ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو لام الف لا لکھا نظر آئے گا، اور اس لا کا مطلب کیا ہے کہ شیطان مریدا کو یہاں پر روکنے کی بجائے اگر آگے ملا کر پڑھیں گے تو معنی جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں تو شیطان مرید لعنہ اللہ، اس طرح سے ہمارے سامنے وہ پیچھے کنٹینیوس بات آئے گی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ لا یعنی وہاں پر تو نہ روکا جائے تاکہ معنی سمجھ میں آ جائے، اور آگے لعنہ اللہ کے اوپر میم لگا دیا۔ تو میم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف لازم، یعنی یہاں پر رکنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں پر نہیں رکیں گے تو آگے ہم انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں ساری بات آ جائے گی کہ آگے یہاں پر کیوں رکنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر نہیں رکیں گے تو لفظ گڑمڑ ہو جائیں گے، معنی کے اندر بہت بڑی غلطی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس بات کو پچھلی بات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ جو شیطان، جو سرکش شیطان ہے، لعنہ، اس کے اوپر لعنت کی ہے اللہ نے۔ اور اگر ہم جوڑ کے پڑھیں تو آگے کیا ہوگا؟ وقالا۔ تو وقالا کا مطلب کیا ہے؟ وا، اور قالا، اس نے کہا۔ یعنی کیا مراد؟ اگر ہم پیچھے کہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے کہا، یعنی کیا اللہ نے کہا؟ تو اصل میں یہاں پر اللہ نے نہیں کہا۔ اگلی جو بات ہے وہ شیطان کی بات اللہ رب العزت یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا۔ شیطان کا اس کے اوپر جواب پھر آگے سے کیا تھا؟ شیطان نے اپنی ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے آگے سے کیا بات کی تھی اللہ رب العزت سے؟ تو لہٰذا اس لیے وقالا کو پڑھنے سے پہلے آپ کو وہاں پر رکنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر اس کو اکٹھا نہیں پڑھیں گے، لعنہ اللہ کے اوپر رک جائیں گے اور پھر آگے پڑھیں گے وقال، اور کہا، یعنی کس نے کہا؟ اب یہاں پر شیطان کی بات شروع ہو گئی ہے کہ شیطان نے کہا لأتخذن، اور یہ شروع میں لام زبر جو ہے یہ لام تاکید اس کو کہتے ہیں، یعنی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لام عربی زبان میں، یعنی جہاں پر شروع میں یہ لام لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تاکید کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، یعنی شیطان نے بڑی زور شد و مد کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ لا یعنی ضرور برضرور، اتخذہ کہتے ہیں پکڑنے کو، لینے کو، یعنی میں لے لوں گا، میں پکڑ لوں گا، اتخذن،
اور یہاں پر یہ دیکھیے، یہ اس کے آخر میں جو نون مشدد ہے، نون اس کے اوپر تشدید ہے، اور شروع میں لام تاکید ہے، تو یہ دونوں اس ورڈ کے اندر بہت زیادہ شدت پیدا کر رہے ہیں. یعنی کتنے شد و مد کے ساتھ، کتنے زوردار انداز میں، یعنی کتنی ڈٹائی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ یہ شیطان اللہ رب العزت کے سامنے بات کر رہا ہے کہ میں ضرور بر ضرور پکڑ لوں گا، لے لوں گا. من عبادی کا، من سے عبادی، عباد عبد کی جمع ہے، یعنی بندوں کا، یعنی تیرے، میں تیرے بندوں میں سے لے لوں گا. کیا؟ نصیباً. یعنی ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، کہ سب اللہ کے بندے ہیں، کہ میں تمہارے بندوں میں سے لے لوں گا. کیا لوں گا؟ نصیباً، ایک حصہ. یہ نکرہ یہاں پر نصیباً دو تنوین دکھا رہی ہے، با دو زبر الف، کہ یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کی ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، یعنی معنی بہت بڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایک حصہ لوں گا، یعنی ایک، اور یہ اس کے اندر یہ بعض اوقات ایک کا معنی بھی ہم پیدا کرتے ہیں. نصیباً ہو تو ہم حصہ، لیکن اگر حصہ ہو تو وہ کوئی خاص حصہ ہو سکتا ہے. تو نصیباً کہہ کے نکرہ لا کر اللہ نے اس میں ایک کا معنی بھی ہے یہاں پر ذکر کیا ہے، یعنی میں ایک حصہ لوں گا. یعنی سب لوگوں کو، بندوں کو، سب کو گمراہ نہیں وہ کر سکتا ہے، بلکہ اس میں سے ایک حصہ وہ میں لے لوں گا. کون سا حصہ وہ لے سکے گا؟ کیا اس کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر؟ اس کا کنٹرول نہیں ہے. وہ کون سا حصہ لینے والا ہے؟ مفروضاً، یعنی مفروضہ، جس کو ہم آیت کے رکنے کے اوپر مفروضہ کی طرح پڑھتے ہیں. تو اصل لفظ کیا ہے؟ مفروضاً. تو آیت کے اوپر روکیں گے تو پڑھیں گے مفروضہ، یعنی جو فرض کر دیا گیا ہے، جو مقرر کر دیا، یعنی اللہ ہی نے اصل میں مقرر کر دیا ہے کہ اچھا، کیونکہ اس نے خود، شیطان نے اللہ رب العزت سے بات کی تھی کہ آپ مجھے مہلت دیں تاکہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ، یعنی میں بھی ان کو بھی خراب کروں، ان کو بھی جہنمی ٹھہراؤں. تو اللہ رب العزت نے جو اجازت دیا اور ایک حصہ اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ جو تو نے میرے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے اس کو میں لے کر رہوں گا. تو یہ مفروضہ یعنی فرض کیا ہوا، یعنی مقررہ، جو پہلے سے جس کی تکرری ہو چکی ہے. تو اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آیت کو، آیت چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر شیطان کے اوپر لعنت کی ہے، کہ لعنہ اللہ. اس کے اوپر لعنت ہے، کس کی؟ کسی عام بندے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ایسے شیطان کے اوپر. اور یہ کیوں لعنت کی گئی ہے؟ ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شیطان، یعنی بہت سے لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ کس کو پکارتے؟ وہ اصل میں شیطان مرید کو، اس سرکش شیطان کو پکارتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے. اب یہ لعنت کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو لعنت کا جب بھی ہم کسی اور کے اوپر، اسی لیے یہ لفظ بڑا اہم ہے. ہمیں لوگوں کے اوپر ایسے، یعنی ہم جس کے اوپر چاہتے ہیں، پاکستان میں خصوصاً ہمارا اب حال یہ ہے، یا خصوصاً مسلم امہ میں اگر ہم دیکھیں، لیکن اگر ہم اپنی بات زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ جس کے اوپر چاہتے ہیں ہم لعنت کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں شخص بڑا لعنتی ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر وہ کافر نہیں ہے، اس کو اگر آپ کافر کہہ دیتے ہیں تو اس کا کفر آپ کے اوپر لوٹ آتا ہے. اسی طرح اگر ایک شخص لعنت کا مستحق نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو لعنتی کہہ دیا تو وہ اگر لعنتی نہ ہوا تو اس کی لعنت آپ کے اوپر لوٹ آئے گی. تو لہٰذا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور بڑے محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے کہ یہ لعنت بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جو شخص لعنت کا مستحق ٹھہر جائے، یعنی اگر ہم نے کسی شخص کو لعنتی کہہ دیا کہ جناب فلاں شخص کو لعنت کیوں نہیں کرتے آپ، اور آپ اس کو ضرور بر ضرور لعنت کریں. بہت لوگ زور لگاتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں کے اوپر ہم بھی کر رہے ہیں لعنت، آپ بھی کریں. تو میرے بھائیو، اگر وہ لعنتی نہ ہوا تو آپ کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ لعنت کا مطلب ذرا سمجھ لیجیے کیا ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے دوری. اور یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی شخص کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے. تو پھر اس شخص کو پکڑنے والا کون ہے؟ کون اس کی مدد کرنے والا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کہے کہ میں نے اس کے اوپر رحم نہیں کرنا ہے، میں نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانے والا نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑا شخص بھی جو ہے وہ جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے جانے والا ہے. تو اتنی زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت کی. اگر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان لعنتی ٹھہر جائے. تو یہاں پر اس شیطان نے اپنے لیے لعنت کو اپنا حق بنا لیا ہے اور لعنت کا مستحق ٹھہرا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنت کر دی ہے.
مطلب یہ کہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے۔ اب جب شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا تو شیطان نے یہ چاہا کہ جناب پھر میں لوگوں کو بھی، یعنی بہت سے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اسی طرح اسی ٹریک پر لے کے چلوں، یعنی وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں، وہ بھی جس طرح میں اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہوں وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، یعنی میں اکیلا جو ہے اس چیز کا مستحق نہ ٹھہروں بلکہ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، جس کا خود ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الفاطر کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ تو اپنے پیروکاروں کے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جائیں، یعنی وہ چاہتا ہے اپنے پیروکار وہ اس لیے نہیں بنا رہا کہ قیامت والے دن ان کو چھڑا لے یا قیامت والے دن ان کا کوئی فائدہ کرے، بلکہ وہ تو اس دنیا کے اندر اپنے پیچھے لوگوں کو اس لیے لگا رہا ہے تاکہ جس طرح وہ خود جہنم میں جانے والا ہے بہت سے لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جہنم کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ بات بڑی ہی اہم ہے کہ یہاں پر اس کو تو اللہ رب العزت نے لعنتی قرار دے دیا ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ کی لعنت سے بچنا ہے کہ ہم ایسے اعمال نہ کریں، ایسے تمام چیزوں سے دور رہیں کہ جس کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں۔ تو اس میں سے سب سے ایک اہم بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہی کہ انسان عمومی طور پر اپنی زبان سے یہ ایک تو ایسی لعن طعن لوگوں کے اوپر کرنا اس کو چھوڑ دے، اپنی زبان کو کنٹرول کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، یعنی یہ دو جبڑوں کے درمیان میں اور دو ٹانگوں کے درمیان میں، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا۔ تو لہٰذا اپنی زبانوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایک بڑا بچنے کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمام چیزیں جو آگے یہاں پر بھی بیان ہونے والے ہیں آج، ان سب سے ہم نے بچنا ہے تاکہ شیطان کے ٹریک کے اوپر ہم نہ چلیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے کیا؟ شیطان کی بات کو، کہ شیطان نے پھر آگے سے کیا کہا؟ تو شیطان نے کہا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بطور احسان یہاں پر شیطان کے اس کے ارادے سے آگاہ کر دیا، یہاں پر اس کا ارادہ ذکر کر کے کہ شیطان اس دنیا میں تو تم ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہارا ساتھی ہے، یعنی تم اس کے پیچھے اس طرح چلنا شروع ہو جاتے ہو جیسے وہ تمہارا حمایتی ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو اس کا جو سیکرٹ ہے، اللہ رب العزت نے جو اس کا قول جو اللہ کے سامنے کہہ چکا ہے، ہمارے اوپر ظاہر کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اصل میں وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تو ایک بہت بڑی چال چل رہا ہے، اس کی شیطانی کوششوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر خبردار انسانوں کو کر دیا ہے کہ اس نے تو کہا ہے کہ میں ایک حصے کو علیحدہ کر کے رہوں گا جو میرے لیے تو نے جہنمیوں کا مقرر کر دیا ہے، تیرے بندوں میں سے میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو نصیب مفروضہ جو یہاں پر بات اللہ رب العزت نے کی ہے کہ ان میں سے ایک ہی مقرر حصہ جو ہے وہ میں لوں گا، تو اس سے اصل میں معنی کیا ہے؟ تو شیطان جو لعنتی شیطان ہے، شیطان لعین، اس کو احساس تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، اسی لیے یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے تمام بندوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس نے ایسی بات ہی نہیں کی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں میں سے ایک حصہ جو میرے لیے تو نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے، میں ان کو اپنے ٹریک پر چلانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا بس تو صرف اسی پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کن کو ڈی ٹریک کر پاتا ہے؟ کہ جو لوگ خود اپنی باغ اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو بھائی میری لگام کو پکڑو اور مجھے جدھر لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، جبکہ ایک مسلمان اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنی باغ جو ہے، وہ اپنی ڈور جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ قرآن کریم کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپس میں قرآن کریم کا تذکرہ چل رہا ہے، قرآن کی باتیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وہاں پر مسکرائے ہیں، بڑے خوش ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر، اور فرمایا کہ تم نے ایک ایسی رسی کو پکڑا ہوا ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا جو ہے وہ عرشوں کے اوپر۔ یعنی یہ ایک ایسی بہترین جو ہے انسان، جو نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، وہ لوگ تو اپنی رسی جو ہے وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن جب کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں تو اصل میں صرف انہی کو یہ گمراہ کر پاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کے اوپر اس شیطان کی اطاعت کو ترجیح دے دیتے ہیں، تو یہ شیطان اصل میں اس کا خیال اصل میں یہ تھا کہ جس کو اس نے نہایت ہی، یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لَأَتَّخِذَنَّ کہہ کے، یعنی بڑے زوردار انداز میں وہ یہاں پر ظاہر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں اس کے وقوع کی خبر بھی دی ہے کہ ہاں جو اس نے یہاں پر بڑے زوردار انداز میں بات کی ہے کہ وہ اپنا حصہ لے لے گا، اس میں سے نکال لے گا لوگوں میں سے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بیان کیا ہے کہ یقیناً وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے
سورہ سبا آیت نمبر 20 ہے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا قول سچ کر دکھایا کہ اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی۔ یعنی دیکھیے، ایک طرف مسلمان، ہم مومن، آپ کو پتا ہے کہ تمام ہم ارواح جو ہیں ایک عالم الست کے اندر ایک جگہ پر ہم اکٹھے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر آ کے ہم تو اس عہد کو بھول گئے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت سے یہ عہد کر کے آئے تھے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن دنیا میں آ کے وہ بھول گئے ہیں، اور ایک اللہ کی بجائے انہوں نے نت نئے الہ بنا لیے ہیں۔ نت نئے لوگوں کے سامنے وہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ان سے مددیں مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، جبکہ شیطان اپنی اس بات کو نہیں بھولا ہے۔ شیطان نے اپنا وہ حصہ لے کے چھوڑا ہے۔ اس نے بھی اللہ رب العزت سے بات کی تھی، اس نے بھی ایک عہد کیا ہے کہ میں ضرور بر ضرور ایک حصے کو علیحدہ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے وہ کام کر کے دکھایا ہے، یعنی اس نے اپنا جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اوپر پورا اترا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا باقی جو ہم لوگ ہیں، بنی آدم ہیں، کہ ہم اپنے ایگریمنٹ پہ پورے اترے ہیں؟ یہ آپ اور میرے سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ رب العزت سے جو عہد کر کے آئے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر پورے اتریں۔ تو اصل میں یہی وہ مقرر حصہ ہے جس کے بارے میں شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ان سے ضرور حاصل کر کے رہے گا۔ تو مقررہ حصے سے مراد بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنے راہ پر ڈالنا ہے، یعنی جتنے گمراہ دوزخی ہیں سب نصیب شیطان میں شامل ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے نا، اصل میں وہ اسی نصیب مفروضہ کے آیت کے اس حصے کے اندر آتے ہیں، اس کے معنی کے اندر آتے ہیں کہ سب وہ اصل میں وہ ہیں کہ جو شیطان کا اصل میں حصہ تھے، جن کو شیطان نے اپنی کوششوں سے گمراہ کیا ہے، اور وہ اپنے مال میں شیطان کا حصہ مقرر رکھیں گے، جیسے بتوں اور قبروں کے نام کے نظر نیاز وغیرہ۔ یعنی یہاں پر ایک معنی علماء نے، مفسرین نے یہ بھی کیا ہے نصیب مفروضہ سے، کہ میں ان بندوں میں سے ایک حصے کو اپنے لیے لے کر رہوں گا، کہ ان بندوں کے اعمال میں سے ایک حصہ، یعنی بہت سے لوگ نیک کام بھی کریں گے، بہت سے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ قبروں کے اوپر نظر و نیاز بھی چڑھا رہے ہیں، وہ جناب وہاں پر چادریں بھی چڑھائیں گے، غیر اللہ سے مشکل کشائی بھی کروائیں گے، یعنی بہت سے ایسے کام بھی کروائیں گے کہ جو اصل میں شیطان کا حصہ ہیں، جو اللہ کی، یعنی وہ نظر و نیاز جو اللہ کے لیے کی جانی چاہیے تھی، وہ صدقہ خیرات جو اللہ کی خاطر کیا جانا چاہیے تھا، وہ وقت جو اللہ کی خاطر دیا جانا چاہیے تھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جب دیتے ہیں، تو اصل میں یہ سارا اصل میں نصیب مفروضہ وہی شیطانی ایک حصہ ہے جو شیطان کے لیے مقرر تھا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ کس طرح سے اپنا حصہ لیتا ہے ان میں سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور ہر وہ چیز، غور کیجئے، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں پر بغیر اللہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر جو ذبح کی جائے، حلال کی جائے، بلکہ بات ہوئی ہے وما اہل، جو حلال کی گئی ہو، بھی اس کے لیے، لی غیر اللہ، لی کے لیے، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں مرکب جاری کے اندر، لی غیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے، یعنی نام اس پہ بسم اللہ یا اللہ اکبر ہی کیا ہوگا، اللہ کا نام لے کے ہی اس کو ذبح کیا ہوگا، لیکن اس کو پھر جب نظر و نیاز چڑھائیے تو کس کے اوپر؟ غیر اللہ کی کسی جگہ پہ کے اوپر۔ تو یہ اصل میں اس کو حرام کرنے والی، یہ اصل میں وہ حصہ ہے جو شیطان اپنا نکالتا رہتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے جو گمراہ کرنے کے گمراہ کن انداز ہیں وہ کیا کیا بیان کیے ہیں اگلی آیت کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور لَأُضِلَّنَّهُمْ، اب غور کیجیے اس لفظ کے اندر بھی اتنی شدت ہے، اس کے اندر اتنی شدت پائی جاتی ہے۔ اب یہ پھر آگے شیطان ہی کی بات چل رہی ہے کہ شیطان نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اور لا، یہ لام تاکید ہے، یعنی تاکید در تاکید، ضرور بالضرور، اضلن، میں دلال، یعنی دلال کہتے ہیں گمراہی کو، میں گمراہ کر دوں گا، ہم ان کو، یعنی میں ان لوگوں کو، یعنی جو حصہ اس کے لیے مقرر ہے میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اور لا، یہ پھر وہی کہ تاکیدن وہ کہہ رہا ہے ضرور بر ضرور، امنینہم، یہ بھی دیکھیے یہاں پر تشدید، یہاں جہاں جن الفاظ میں آ رہی ہے اس کا تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اندر
بڑی شدت کے ساتھ بات کی گئی ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ میں امنینہم، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا ضرور بر ضرور. اور لآمرنہم، لام یہ پھر وہی تاکیدی لام ہے. آمرا، امر کہتے ہیں حکم کو، آمرنا یہاں پر نون کے اوپر پھر تشدید ہے، یعنی زوردار حکم ہے. وہ کہتا ہے میں بڑے زور شور سے وہ حکم دوں گا ان کو، ہم انہیں، اور لا یعنی ضرور، آمرا میں حکم دوں گا، آمرنا یعنی ان سب کو میں حکم دوں گا، ہم انہیں، فلا فا. تو اب اس حکم کے نتیجے میں، فا ہوتا ہے کسی چیز کے نتیجے میں، تو فا لہذا یعنی پس، لا یہ پھر وہی تاکیدی ہے، لا تو ضرور، یبتکن، بتک کہتے ہیں کاٹنے کو یا بالکل جڑ سے اکھاڑ دینے کو. یبتکن تو ضرور بر ضرور وہ چیر دیں گے، وہ کاٹ دیں گے کس چیز کو؟ آذان الانعامی. آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، آذان اس کی جمع ہے. تو کانوں کو، الانعامی چوپایوں کے، انعام یعنی جیسے گائے ہے، یہ اونٹ ہے، اس طرح بکری ہے، یعنی جن چیزوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، تو یہ چوپائے ان کو کہتے ہیں مویشی. یعنی میں ضرور فلا یبتکن، پھر ضرور بر ضرور وہ چیر دیں گے، یعنی میرے حکم کے اوپر. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں حکم دوں گا ان کو اور پھر وہ میرے حکم کے اوپر وہ چیر ڈالیں گے. آذان الانعامی جانوروں کے کان، ولا آمرنہم پھر وہ کہتا ہے میں ایک اور حکم دوں گا، اور لا ضرور، آمرنہم میں انہیں ضرور حکم دوں گا کس چیز کا؟ فا. تو اس حکم کے اوپر کیا کریں گے؟ فا لہذا وہ کریں گے، لا ضرور، یغیرن. غیر یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں غیر، ہم اردو میں کہتے ہیں غیر، یعنی وہ کیا کریں گے؟ تغیر کریں گے، وہ چینج کریں گے، وہ تغیر تبدیلی کریں گے. فلا یغیرن پھر وہ ضرور بر ضرور تبدیل کر دیں گے، یعنی میں ان کو تبدیلی کا حکم دوں گا تو میرے اس حکم کے اوپر کیا وہ کریں گے؟ وہ تبدیل کر دیں گے. خلق اللہ، خلقہ کہتے ہیں یعنی تخلیق کو، یعنی بنائی ہوئی صورتوں کو، اللہ ہی اللہ کی، یعنی جو چیز جس صورت پر اللہ نے بنائی ہے، جس حالت میں اللہ نے بنائی ہے اس کو وہ بدل دیں گے. ومن یتخذ، اور من جو، یتخذ پکڑے یا بنائے، الشیطان شیطان کو، ولیجن ولی اپنا دوست، جو شیطان کو اپنا دوست بنائے، من دون اللہ، من سے، دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے علاوہ، فقد فا لہذا، قد یقیناً، خسرا اس نے نقصان اٹھایا. تو لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے نقصان اٹھایا، خسران مبینہ، بہت کھلا نقصان، یعنی بڑا واضح نقصان، یعنی اس کے نقصان اٹھانے پہ کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، اس نے واضح طور پر بہت بڑا نقصان اٹھا لیا. تو اس آیت کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے شروع میں بات کی شیطان کے حوالے سے کہ شیطان جو بات کر رہا ہے، شیطان کی بات چل رہی ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں کہ شیطان کیا کہتا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور بڑی تاکیدی انداز میں اس نے بات کی ہے کہ یعنی میں انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا ضرور بر ضرور. اور اس کے گمراہ کرنا کس انداز میں نہیں، اس کی تاکید سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انداز سے جس جگہ پر گمراہ کیا جا سکتا ہے میں گمراہ کروں گا. یعنی ان کے علم میں ان کو گمراہ کروں گا کہ وہ لوگ جو غیر علم ہے اس کو علم سمجھ بیٹھیں گے. یعنی آج شریعت کے مقابلے میں طریقت نکل آئی ہے، یعنی ایسا وہ، یعنی جو ایک طرف تو علم ہے، جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ لوگوں کے خواب ہیں، لوگوں کی حکایتیں ہیں، لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. تو میں ہر انداز میں ان کو گمراہ کروں گا، کبھی علم کے ذریعے، کبھی عمل کے ذریعے. لوگ دیکھیے آج اصل دین کو چھوڑ کر، سنتیں موجود ہیں، سنت کو چھوڑ کر بدعت پہ عمل کرتے ہیں. توحید موجود ہے، توحید کو چھوڑ کر شرک کرتے ہیں. اللہ موجود ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں. یعنی اس نے بہترین انداز میں اس نے جو بات کی کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اور اللہ رب العزت سورہ سبا میں فرمایا کہ وہ اس کے اندر پورا اترا ہے، یعنی وہ باقاعدہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا. اب آگے اس کی گمراہی کے مختلف انداز اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اب پھر کیسے وہ اس نے گمراہ کرنے کا، دیکھیے انداز کیا ہے. وہ کہتا ہے سب سے پہلی چیز، یعنی دیکھیے گمراہ کیا کیسے جاتا ہے. اور آج ہم اگر دیکھیں کہ جو لوگ اس شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے اسی کے چیلے ہیں، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اصل میں اسی انداز میں، اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہیں. وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا. یعنی اصل میں سب سے پہلا جو کام وہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو امیدیں دلاتے ہیں. یعنی لوگوں نے کسی کی درگاہ پہ لے کے جانا ہو نا، تو پہلے اس کی جناب پوری امیدیں لگائیں گے. جناب تمہیں کسی جگہ پہ علاج نہیں ہو رہا،
آپ ہمارے ساتھ فلاں دربار پہ چلیں، فلاں بابا جی کے پاس چلیں، فلاں شخص کے پاس چلیں، فلاں مندر میں چلیں، فلاں شخص کے پاس چلیں، فلاں قبر پہ چلیں، تو جناب وہاں پہ آپ کو یہ ہو جائے گا، وہاں پہ بڑی امید ہے آپ کو بیٹا مل جائے گا، آپ کو بیٹی مل جائے گی، آپ کی گود ہری ہو جائے گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو اس کو پوری کی پوری امیدیں پہلے دلائی جاتی، پھر تو وہ شخص مانتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا. بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے بھلے توحید پرست جب مشکل میں پڑتے ہیں نا، تو ان امیدوں کے چکر میں وہ بھی راستے سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی ٹریک سے دور نکل جاتے ہیں. تو اصل میں یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہ کرتے رہو. اور ایک اور بات وہ کیا کرتا ہے، یعنی بہت سے لوگوں کو آپ گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ گناہ کا کام ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ آپ نے اکثر بات سنی ہوگی. آپ انہیں کہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ڈرانے کی باتیں بھی کی ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا بھیجا ہے 2 کاموں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں بھی سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں بھی. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اگر وہ پکڑ لیتا ہے تو. لیکن وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، تسی تو ایسا نہیں گلیں کرتے رہتے ہو، آپ ہمیشہ لوگوں کو ڈراتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے. تو ایسی ایسی امیدیں دلاتا ہے کہ تم چاہے چوری کرو، تم ڈکیتی مارو، تم زنا کرو، تم قتل کرو، برے سے برا کام کرو، تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم. یقیناً اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ کی مغفرت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں. کہ اللہ رب العزت گناہ گاروں کو، جو بے گناہ لوگ ہیں، ان کے برابر کھڑا کر دے گا؟ یہ تو سراسر بے انصافی کی بات ہے. تو وہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں، ان کو ایسی امیدیں دلاتے ہیں. اور ایمان، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور ایمان مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. آپ ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں یہ جملے کہ جناب آپ کسی کو کہنا کہ جناب یہ نیکی کا راستہ تو یہ، تو کہتے ہیں کہ جی ایمان تو دل کے اندر ہے نا. اب میں نے آپ کے سامنے تھوڑی نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے مجھے کبھی قرآن نہیں پڑھتے دیکھا تو کیا مطلب، کوئی بات نہیں، میں پڑھتا ہوں، میں چھپ چھپ کے یا پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں ایمان دل کے اندر ہے. اور ایسی ہی بہت سی چیزیں مشہور کر رکھی ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھنے اور دوسرے نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے، یا ابھی جلدی کیا ہے. یہ آپ دیکھیں گے اکثر آپ کہیں نا کہ بچے کو کہ جناب یہ داڑھی رکھ لے، یا کوئی بچہ خود سے مائل ہو جائے اور دین کی طرف آ جائے، نمازیں پڑھنی شروع کر دے، وہ تہجد پڑھنی شروع کر دے، اس کے چہرے پہ اللہ کی نبی کی سنت آ جائے، تو کہیں گے جی ابھی سے شروع کر دیا تم نے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تمہاری جناب مزے کرنے کی عمر ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے. تو یہ ساری ایسی عجیب و غریب قسم کی امیدیں ہیں. تو مرتے وقت توبہ کر لیں گے، یا جن بزرگوں اور پیروں کا تم دم بھرتے ہو ان کا اللہ پر بڑا زور ہے. یہ بھی ایک امید ہے کہ یہاں پہ جو مرضی کرتے پھرو، آخر میں کیا ہے، بوٹی لگوا دی جائے گی آپ کو، اور آپ کو چیٹنگ کروا کے آپ کو جناب جنت میں پہنچا دیا جائے گا. یہ بزرگ بڑے پاورفل ہیں، آپ جو مرضی دنیا میں کرتے جائیں، یہ قیامت والے دن آپ کو بچا لیں گے. تم ان کا دامن تھام لینا، وہ تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، یقیناً سفارش قیامت والے دن ہونی ہے، اور ہم سب کو سفارش کی بڑی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی، اور نیک لوگوں کی سفارش ہوگی قیامت والے دن. لیکن یہ سفارش کن کے لیے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ یہ سفارش ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ سفارش کرے اور جس کے لیے چاہے سفارش کرے. اللہ رب العزت نے دونوں ہی چیزیں مشروط رکھی ہیں. جو سفارش کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ نے اجازت دینی ہے کہ ہاں بھئی تم سفارش کر سکتے ہو. اس کے پاس اپنا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جناب میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بول سکے قیامت والے دن. اور اللہ رب العزت پھر جس کے لیے اس نے سفارش کرنی ہے کہ فلاں فلاں شخص کو بخش دیا جائے یا اس کی مغفرت کی جائے، اس کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے، تو یہ سفارش بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے کہ جس کے لیے وہ قبول کرے کہ ہاں بھئی فلاں شخص کے لیے سفارش کر دی جائے. تو لہٰذا اس اللہ کو خوش کرنا، اس اللہ کی یعنی اللہ کے ساتھ اپنی امیدیں لگانا، یہ بڑا ضروری ہے. تو اس قسم کے خیالات اور گمان شیطانی آرزوؤں میں داخل ہیں، جیسا کہ امام قرطبی اور ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس طرح کی جو امیدیں وہ پیدا کرتا ہے، سب سے پہلا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر امیدیں پیدا کر دو کہ کچھ نہیں ہونا، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، جو مرضی کرو. تو یہ اصل میں بندوں کو گناہ کے اوپر دلیل کر دیتے ہیں. اور یہی آپ حشر دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کا، کہ ان کا بھی وہی رویہ ہے جس کی بابت اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں نے کیا کہا کہ جنت میں جناب یہودی یا صرف جائیں گے یا پھر نصارہ جائیں گے، ان دونوں نے جنت میں جانا، اس کے علاوہ کس نے جانا ہے جنت میں؟ اور اللہ کیا کہتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. یہ اصل میں ان کی وہی ہے باطل امیدیں.
یہ ان کی امیدیں ہیں جو انہوں نے اپنے پاس ہی بنا لی ہیں، یعنی ان کی اپنی یہ باتیں ہیں، اپنے خیال ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ صرف ہم جائیں گے، ان کو بڑی امید ہے کہ ہم جائیں گے، جبکہ وہ دونوں ہی راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ کہ تم واقعی جنت میں تم نے ہی جانا ہے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور اس طرح سورۃ الکہف میں بڑی اہم بات ہے، اور یہ سورۃ الکہف آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الکہف وہ سورت ہے کہ جس کو ہر جمعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور میں سوچتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا ہے، ہر جمعے میں ہم اس سورت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے سامنے اس کے اندر اتنے سارے میسیجز ہیں، وہ سارے ہر جمعے ہمارے سامنے ریوائیو ہو جائیں، اور ہم شاید یعنی ایک جمعے دوسرا جمعہ آیا، درمیان میں پھر ڈی ٹریک ہو گئے تھے، پھر پڑھا، پھر راستے کے اوپر چڑھ گئے، پٹری سے ذرا بھی نیچے کو اترنے لگے، پھر پٹری کے اوپر آ گئے۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورۃ الکہف میں؟ کل، آپ فرما دیجئے، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کے سب اعمال سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، سب سے گھاٹے والے اعمال والے کون لوگ ہیں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ جو گھاٹے والے لوگ ہیں نا، جن کو قیامت والے دن، یہاں پہ تو وہ سمجھ رہے ہیں بڑی کمائی ہو رہی ہے، قیامت والے دن ان کو جو گھاٹا پڑنے والا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی یہ دنیاوی زندگی کے اندر جتنی بھی سعی ہے، جتنی بھی کوششیں، سب گمراہ ہو گئی، یعنی سب بیکار گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ بڑے اہم جملہ ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہاں پہ جب وہ تھے نا، وہ کیا سمجھتے تھے؟ يَحْسَبُونَ، ان کا حساب یہ تھا، وہ یہ حساب لگایا کرتے تھے، ان کو یہ خیال تھا، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بڑے حسین عمل کر رہے ہیں، کہ جناب انہوں نے بڑی بڑی بہترین گھر میں جناب کبھی وہ کوئی میلاد رکھی ہوئی ہے، کبھی کوئی جناب بدعتی کام انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ بے شمار کاموں میں پڑے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑی بہترین زبردست کام کیے ہیں دنیا کے اندر، ہمارا ٹریک تو بڑا بہترین ہے، وہ دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمل بڑے بہترین ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، انہوں لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ہماری آیات کا انکار کیا ہے، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، وَلِقَائِهِ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ برباد، غارت کر دیے جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور سب سے بڑی بات دیکھیے، اس کا مطلب ہے اعمال لے کے گئے ہوں گے، یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس عمل ہی نہیں ہوگا، بے شمار ڈھیروں عمل کیے ہوں گے انہوں نے، عجیب و غریب قسم کی، لاکھوں قسم کی انہوں نے تسبیحاں پڑھی ہوں گی، لمبی لمبی تسبیحاں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس نے کتنے دانے ہیں جی؟ اس میں 1,00,000 دانے تسبیح میں، یہ جناب بوری میں گٹکے ہیں، اس میں کتنے دانے جی؟ اتنے 3,00,000 دانے، لمبے لمبے اعمال ہیں، اعمال ان کے پاس ہوں گے۔ اللہ کیا فرماتا؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن اللہ نے ان کا وزن ہی نہیں کرنا ہے، ان کا وزن ہی نہیں قائم کیا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، یہ ہے ان کا اصل میں بدلہ، جہنم، بِمَا كَفَرُوا، کیوں؟ جو انہوں نے کفر کیا ہے، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو اور اس کے رسولوں کو کھیل تماشا، مذاق بنایا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ دین کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے، وہ کہتے تھے ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں، آگے سے جواب یہ آتا ہے، وہ جی ہمارے مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہماری فقہ میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے، آگے سے یہ کہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں؟ یعنی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق بنا لی، یعنی اگر پھر رسول کس لیے ہیں؟ اگر ہم نے رسول کو چھوڑ کر لوگوں ہی کو ماننا ہے تو اللہ نے پھر رسول کس لیے بھیجا تھا؟ تو خیر یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ رب العزت کیا آگے فرماتا ہے، یعنی شیطان کی بات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، یعنی جب میں ان کو ایک دفعہ امیدیں دلا دوں گا نا، اب وہ ریڈی ہیں، اب وہ میرا حکم ماننے کے لیے کیا ہے؟ ریڈی ہو گئے، اب ذہن تیار ہو گئے، برین واشنگ ہو گئی ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو حکم دوں گا۔ اب غور کر، یہ نہیں کہہ رہا میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، میں ان کو تھوڑا سا مشورہ دوں گا، کہا ہے میں ان کو حکم کروں گا، اور ان کی مجال نہیں ہے کہ میرے حکم کے خلاف کام کریں۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، تو اس حکم کے ضمن میں، اس کے ضمن میں کیا کریں گے؟ پس لہٰذا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میرے کہنے کے اوپر، میرے حکم پہ چلتے ہوئے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ اب اصل میں یہ جانوروں کا کان کاٹنا کیا ہے؟ یہاں پر یہ کیوں اللہ نے ذکر کیا ہے؟ تو اصل میں ہوتا کیا تھا؟ غیر اللہ کے نام پر، یعنی جو جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر
ان کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کے نام پہ قربان کیا جاتا، ان کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. تو مشرکین مکہ میں بھی یہ چیز عام تھی. اور آج بھی دیکھیں گے، آج ہمارے علاقوں میں دیکھیں کیا ایک بھینس گزر رہی ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کس کی ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کے گردن میں نا ایک سبز رنگ کا پٹا لٹک رہا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کر رہا. کیوں؟ یہ جی بابا جی کی گائے، فلاں بابا جی کی، کسی بابا جی کے نام پہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ اصل میں وہی چیز ہے، یعنی نشانی لگانا. اصل میں یہاں پر کان کاٹنے سے مراد ہے کہ اس کو کسی بزرگ یا کسی بھی غیر اللہ کے نام پر نشانی کے طور پر جانوروں کے کان کاٹ کر کے علیحدہ کر دیا جاتا تھا. اب ان کو کوئی شخص نہ سوار ہوتا تھا، نہ ان کو حلال کرتا تھا، یعنی ان کو استعمال میں نہیں لاتا تھا. اور اللہ رب العزت نے اس کی کچھ وضاحت جو ہے وہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 103 میں بھی کی ہے. اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ اصل میں مختلف جانوروں کے انہوں نے نام رکھ لیے تھے کہ فلاں جانور یہ فلاں کے نام پہ ہے، فلاں جانور یہ فلاں کے نام پہ ہے، فلاں جانور یہ فلاں کے نام پہ ہے. وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کے نام پر ان جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے. اور صحیح بخاری میں اس کی وضاحت ہے کہ اس آیت سے اس بحیرہ اور وسیلہ اور صائبہ، حام سے کیا مراد ہے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے اس کا دودھ اور کوئی بندہ نہیں پیے گا، بت کے نام پہ ہے جی، یہ ہم نے یعنی بت کے نام پہ نظر نیاز کر دی ہے اس دودھ کی. اور آج کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ 11ویں والے دن کیا ہوتا ہے، وہی دودھ، وہی گائے بھینس جو اس بندے کی ہے اسے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے، کسی بندے کے نام پہ اس کو خاص کر دیا جاتا ہے کہ آج کا دودھ کسی کو نہیں ملے گا، آج دودھ جو ہے نا فلاں کے نام پہ ہے. صاحبہ ان جانوروں کو کہتے تھے جنہیں وہ اپنے معبود باطل کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. جیسے میں نے مثال دی کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، فلاں گائے بھینس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. تو سواری اور بوجھ سے آزاد کر دے، اس پہ کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، بوجھ نہیں لاتا تھا. وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس کے پلوٹھے دو بچے اوپر تلے کے مادہ ہوں اور ان دونوں کے درمیان کوئی نر اونٹ پیدا نہ ہوا ہو، اسے بھی وہ اپنے بتوں کے نام وقف کر دیتے. یعنی یہ مختلف انداز تھے. اور اسی طرح حام اس نر اونٹ کا نام تھا جس کے نسل سے کئی بچے ہو گئے ہوں، پھر اسے بھی اپنے بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے. یعنی اس نے کافی بچے جب جن لیے تو اس کے بعد اسے کہتے تھے اب یہ فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اسے کوئی کام نہ لے، وغیرہ وغیرہ. تو یہی حال یہ اذان الانعام کی طرح کا آج کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شرک سے، یہ جو شیطان کا اصل میں حکم ہے، یہ شیطان کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جب انسان کوئی آج یہ کام کرتا ہے، یعنی دیکھیے شیطان یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایز اٹ از ویسے ہی رہے گا، نئے نئے حربے، نئے نئے طریقے، نئے نئے ناموں سے وہ آتا ہے، نام بدل بدل کے وہ بیس بدل کے وہ آتا ہے اور وہ اپنے نئے نئے طریقوں سے وہ کام وہی والے کرواتا ہے جو اصل میں اس کی بیسس پیچھے موجود ہے. آگے پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اس کے ایک نئے حکم کے بارے میں بتاتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ کہ میں ضرور بر ضرور ان کو حکم دوں گا. اب دوسرا حکم کیا دے گا وہ؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ بھی اس کا بہت بڑا حکم ہے جس کے اوپر بے دھاشا اور بالکل دھڑلے سے کام آج ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ میرے حکم پھر یہ کیا کریں گے؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کے اندر، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کے اندر، اللہ کی خلق میں یہ پھر تبدیلی بھی کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے، ان کے حلال و حرام ہونے کے احکام بدل دیں گے. یعنی جس خلق پہ کسی بھی چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو بدل دیں گے. اور یہ جو تبدیلی ہے یہ صرف کوئی یعنی فیشل تبدیلی نہیں ہے، یعنی جس کا دیکھنے سے یا جسمانی تعلق، بلکہ جسمانی روحانی ہر طرح سے، جسمانی اور فطری، جس کو یہاں پہ میں نے دو انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مفسرین نے بھی اسی طریقے سے اس کو وضاحت کی ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے جو ظاہری پہلو یعنی جسمانی یا فطری پہلو، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کیسے بدل دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص ایک مرد اور عورت کا تعلق بنایا ہے، اس کی جگہ پہ اس کو بدل کے کیا کیا؟ قوم لوط کا عمل انٹروڈیوس کروا دیا اس نے کہ جو اصل میں غیر فطری عمل ہے. مردوں کا خصی ہو کر ہجڑا بن جانا، آج کتنے لوگ ہیں باقاعدہ آپریشن کروائے جاتے ہیں. کتنے ہی ملک ایسے ہیں کہ جن کے اندر اس کو لیگل کر دیا گیا ہے کہ انسان اپنا جینڈر خود چوز کرے، انسان جو بننا چاہتا ہے، جس کی طرف اس کی مرضی ہے وہ اپنا جینڈر چینج کرے. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان وہ پہلے سے قدرتی طور پہ وہ مرد اور عورت کے درمیان یہ کیفیت کے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جناب میں گے بنوں یا میں جناب یہ لیسبین بن جاؤں، تو وہ اپنی مرضی سے اپنے جینڈر کو بدلوا دیتے ہیں لوگ. اسی طرح عورتوں کو بانجھ بنانا یہ کیا جاتا ہے آج،
کہ بھی اب مزید ہمیں بچے نہیں چاہیے تو اس کو پرماننٹ کلوز کر دیا جائے. اس طرح برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نس بندی کر دی جاتی ہے. تو یہ پرماننٹ اس کو بند کر دینا، جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ وہ ایک خاص کام کے لیے چیز ہے، تو اس کو بند کر دیا گیا. تو یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی اس کو گنوایا گیا ہے. اور عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا کرنے میں رکاوٹیں ڈالنا، حتیٰ کہ جنس تک تبدیل کروا لینا. اسی طرح خوبصورتی کے نام پر ابروؤں کے بال اکھاڑنا، یعنی یہ جو بھویں ہیں ان کے بالوں کو اکھاڑنا. اسی طرح جسم پر ٹیٹو بنوانا، دانتوں کو رگڑوا کر باریک خوبصورتی کے لیے کرنا کہ جناب دانتوں کے اندر درمیان میں جو ہے نا سوراخ بن جائیں، باریک ہو جائیں دانت. اس طرح مردوں کا داڑھی کو منڈوانا، اللہ نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو چینج کر لینا اور عورتوں جیسی حیت بنا لینا، عورتوں جیسی شکل و شباہت یا انسان عورتوں جیسے کپڑے پہننا. اس طرح عورتوں کا مردوں جیسے کپڑے پہننا. آج دیکھیں عورتیں کیا ہے، وہ ٹنڈ کرواتی ہیں مردوں کی طرح، چھوٹے بال کٹواتی ہیں مردوں کی طرح، ان کے کپڑے جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں شباہتیں ہیں. عورتوں کا لباس کم کر کر کے، یعنی جیسے مردوں کا لباس ہے گھٹنوں سے لے کے ناف تک، آج عورتیں اس مردوں کے لباس سے بھی آگے بڑھ چکی ہیں. اور سائنسی تجربات کے نام پر آج جو نظام فطرت کو بدلا جا رہا ہے، ماحولیات کو بدلا جا رہا ہے، اور یہ جانداروں کے اندر بے شمار تبدیلیاں ہیں، اس سب کے آپ ثمرات بھی پہلے جانتے ہیں کہ اس سے کتنا فساد دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی گودنے والیوں اور گدمانے والیوں پر. یعنی گودنے سے مراد کیا ہے کہ جلد میں نیل یا سرما، یعنی وہ جو ٹیٹو بنانے کا آج جو عمل ہے، یعنی وہ والا عمل پہلے زمانے میں اس کو گودنا کہتے تھے. اور چہرے کے بال صاف کرنے والوں پر بھی اللہ نے لعنت کی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور کروانے والی، یعنی کرنے والی اور کروانے والی، یعنی بیوٹی پارلر والی بھی اور بیوٹی پارلر میں جا کے جو یہ کام کروا رہی ہے، چہرے کے بال صرف صاف کروا رہی ہے اپنے حسن کے لیے، اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کروانے والیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو اللہ عز و جل کی خلق کو بدلتی ہیں. یعنی کیوں یہ لعنت ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی خلق کو بدلتی ہے. اور پھر فرمایا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے. اور یہ آیت پھر انہوں نے آگے دلیل کے طور پہ پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا، جو کہا، وہ اس کو لے لو. اللہ کے نبی جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی نے اصل میں اس سے منع فرمایا ہے، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود نے اس کو اللہ کے ساتھ تذکرہ کیا، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے کہنے کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر کتنی اس کی حساسیت اور سینسٹیوٹی اس موضوع کی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ کی خلق کو بدلنا کتنی بڑی چیز ہے. ہاں یہاں پر کچھ چیزیں بس سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے جو سن رہے ہیں آپ لوگ، ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ جناب فلاں فلاں چیز کیا وہ جائز ہیں ناجائز ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر تفصیل کے لیے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. ہمیشہ ہی ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ علماء کے ساتھ تفصیلی طور پر، یا کسی ایک موضوع پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں، علماء کی محفل میں بیٹھیں، ان سے اپنا رجوع کریں. لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں بعض چیزیں ایکسیپشن ہیں، اور وہ ایکسیپشن اصل میں کیا ہے وہ نوٹ کر لیں آپ، کہ بیماری کے علاج یا عیب کو دور کرنے یا عارضی بناؤ سنگھار کے لیے کی جانے والی تبدیلیاں جو ہیں اس میں احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ جائز ہیں. یعنی جن چیزوں کے بارے میں تو ایکسیپشن خود حدیثوں میں، قرآن میں کئی چیزوں پہ آ گئی، تو وہ ایکسیپشنز ہیں اصل میں، یعنی وہ استثنائی حالتیں ہیں، وہ ایکسیپشن ان کو چھوڑ دیں، ورنہ عام روٹین میں یہی حکم لگے گا کہ خلق میں تبدیلی ہے، الا یہ کہ حدیث میں اس کے کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئی ہو، حدیث میں اس کا ذکر کوئی نہ کوئی کسی انداز میں گنجائش کے طور پہ کیا گیا ہو، اور اس کے اندر جو موٹی جو دو رول نکل آتے ہیں، یا جن کو کہہ لیں فقہ میں اصول نکل آتے ہیں، وہ کیا ہے کہ علاج کے لیے اگر کوئی شخص کر رہا ہے، یعنی علاج کے طور پر اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اصل میں خلق میں تبدیلی نہیں ہے. اسی طرح عیب کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے، یعنی کسی شخص کا عیب ہے، مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے اور اس کے چہرے پہ اتنے زیادہ بال ہیں، کالے رنگ کے موٹے موٹے بال ہیں، اور بعض آج یوٹیوب ویڈیو وغیرہ آپ دیکھیں، گوگل وغیرہ میں سرچ کریں تو کچھ لوگوں کو بیماری کے طور پہ اس طرح کا عیب ہے، تو اس عیب کو تو دور کر سکتی ہے. لیکن اچھی بڑی صورت ہے، اللہ نے بڑا خوبصورت حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن پھر بھی تھریڈنگ چل رہی ہے، یعنی اس کو غیر ضروری طور پہ جو کرنا ہے یہ اصل میں اس کے اندر آتا ہے. اور اس طرح علاج کے طور پہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس میں بھی، جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں، کسی کا ہونٹ کٹ گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں ہونٹ کٹا ہوا ہے، کوئی جسم کا کوئی حصہ معذور ہے نہیں، ہاتھ نہیں ہے تو اس کے اوپر پروسٹیٹک جو آرمز مل جاتے ہیں، پلاسٹک کے یا لکڑی کے بنے ہوئے ٹانگیں مل جاتی ہیں، پاؤں مل جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو لگانا، احادیث میں اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے سونے کا ناک لگایا ہوا تھا بنا کے، تو یعنی اس طرح سے اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی. تو اس طرح جن چیزوں کی اجازتیں ملی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح کے
فقہا نے ان سے دیکھتے ہوئے، ان سے ملتی ہوئی چیزیں قیاس کرتے ہوئے بہت سی چیزیں آج کے زمانے میں جو پلاسٹک سرجری وغیرہ ہے ان کو کہا ہے کہ یہ جائز ہیں، یہ اصل میں استثنائی صورتیں ہیں۔ تو جیسے مختلفات پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے اعضاء لگ جاتے ہیں، تو یا سر پر پھر سے بال اگوانے کا عمل ہے، مثال کے طور پہ کسی کی بیماری ہوئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے بال اکھڑ رہے ہیں، اترنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو بیماری کے علاج کے طور پہ اگر کرواتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا اس کا عیب اس سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح عارضی طور پر کچھ بناؤ سنگار، جیسے ہاتھوں پہ مہندی انسان لگا لیتا ہے، نیل پالش لگا لیتا ہے، لپسٹک لگاتا ہے، تو یہ عارضی چیزیں ہیں، یعنی اس میں خلق تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں پرماننٹ اگر آپ نے ٹیٹو بنوا لیا، وہی کلر کروا لیا، جیسے گدوانے والی اوپر ذکر آیا ہے، تو یہ چیزیں اس ٹیٹو کو بنوانا تو جائز نہیں ہے، لیکن مہندی کو لگوانا جس کو کچھ دن میں رنگ چلا جائے گا، رنگ زائل ہو جائے گا، تو یہ چیزیں جائز میں آتی ہیں۔ اور دوسری چیز، پہلے ہم نے یہ فطری اور یعنی جو ظاہری چیزیں اس کا ذکر کیا ہے، اب دوسری ہے مانوی یا نظریاتی جو چیزیں ہیں، اس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ بھی اصل میں اسی حکم میں ہے جو شیطان دیتا ہے کہ تم اللہ کی خلق میں تبدیل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے کس پہ پیدا کیا ہے؟ فطرت سلیم کے اوپر پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان فطری طور پر موحد توحید پرست پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اس توحید سے ہٹا کر یہودی بنا دیا جائے، نصرانی بنا دیا جائے، کوئی قبر پرست بنا دیا جائے، کوئی بت پرست بنا دیا جائے، تو اصل میں کیا ہے؟ اس کی خلق کو بدلنا ہے، اس کو اسلام سے نکال کر کوئی کسی اور دین کے اندر پیروکار بنا دیا جائے، اس کو جو دین شریعت ہے، شریعت سے نکال کر رہبانیت کی طرف، جس میں دنیا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دنیا سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، نہ کوئی بندہ شادیاں کرتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی کام، ایک ہی سائڈ میں جا کے کسی پہاڑ کے اوپر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو رحمانیت ہے، یہ بھی اصل میں اسی دین کو اللہ نے جس طریقے سے شریعت کو ڈیزائن کیا ہے، اس کے ڈیزائن کے اندر اصل میں تبدیلی ہے، اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو گھروں سے نکال لینا، کہ عورتوں کو اللہ نے ایک خاص انداز میں فطری طور پہ پیدا کیا ہے کہ وہ گھروں کے لیے بنی ہیں، ان کا ایک خاص مینٹل سٹرکچر بھی ہے کہ وہ خاص طریقے سے سوچتی ہیں، وہ خاص چیزوں کو گھر کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتی ہیں، لیکن انہی عورتوں کو بازار میں بھیج دیں گے، دکانوں پر نکال دیں گے، گھروں سے باہر نکال دیں گے، تو اصل میں آپ نے اس کی فطرت بدل دی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جو انسیکیورٹی آتی ہے، اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتے ہیں، جو زنا کی وارداتیں آپ دیکھتے ہیں، جو اس طرح بے حیائی کی باتیں دیکھتے ہیں، اس کے آپ کے سامنے پھر اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرائض مرد کے اور عورت کے منتخب کر دیے ہیں اس دین کے اندر آپ کے سامنے وہ چیزیں، ہاں اللہ ضرورت کے تحت ایکسیپشنز اپنی جگہ پہ، لیکن ہم یہاں پر رول کی بات کریں، رول میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن عمومی بات یہی رہے گی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں خلق کو تبدیل کرنا ہے، جیسے عورتوں کو مملکت کی سربراہی بھی دے دینا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ پورا سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ تو سب سے بڑے لیڈر ہی فلاں ملک کی وہ خاتون تھی، جبکہ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ عورتوں کو مملکت میں یعنی سربراہی دینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو عورتوں کو نماز کے اندر امامت سے منع فرما دیا ہے کہ کہیں پہ مرد عورت کٹھے ہیں، عورت نماز نہیں کرا سکتی، چاہے جتنی مرضی عالمہ فاضلہ ہو، اور ایون عورت اگر عورتوں کے درمیان میں بھی امامت کرائے گی تو آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، ان کے درمیان میں انہی کے ساتھ ان کی صف میں کھڑی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں متعین کی ہیں، اس کو بدلنا جو ہے یہ سب شیطان کے احکامات ہیں، سب شیطانی چکر ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے یہی چاہتا تھا کہ مجھ پر لعنت ہوئی ہے تو میں سب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ لوگوں کی یہ حرکتیں اس بات کو، اور یہ بہت اہم پوائنٹ اب نوٹ کریں اس کو، وہ یہ جو عمل انسان اس طرح کرتا ہے، شیطان کے احکامات کے پیچھے چلتا ہے، تو اصل میں یہ اس بات کی ضمانت دیتی ہیں، اس بات کو متضمن ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تخلیق پر ناراض ہیں۔ یہ اصل میں کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ ہم راضی نہیں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے تو مجھے مرد پیدا کیا تو میں اپنا ٹرانسپلانٹ کروا کے اپنے آپ کو عورت بنوا لوں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اللہ نے جس طرح پیدا کیا میں اس پہ خوش نہیں ہوں۔ یعنی ایک تو چیز تھی کہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنے عیب کو دور کرنا تو ایک اور بات ہے، لیکن اللہ نے بے عیب آپ کو مرد پیدا کیا ہے، آپ کو عورت پیدا کیا ہے، دونوں کے اندر اپنی اپنی بیوٹی رکھی ہے، اپنا ان کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے، آپ اپنی جو لمٹس کے اندر پلے کریں، آپ بہترین اپنا رول پلے کریں اور اسی کے اندر اپنی ایکسٹریم پہ جائیں اور اللہ رب العزت سے اس کی رضا حاصل کریں۔ لیکن اس کو چھوڑ کر جب انسان دوسرا راستہ اپناتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ اللہ سے ناراض ہے، وہ اللہ کی اس حکمت کے اوپر ناراض ہے، وہ اللہ کی اس حکمت سے خوش نہیں ہے، وہ اللہ کے اس فیصلے کے اوپر نکتہ چینی کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ انگلی اٹھا رہا ہے، اور نیز ان کا وہ کام جو وہ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق سے وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، یعنی اب میں خوبصورت لگ رہا ہوں، اب یہ جو میں نے شیو کی ہے نا بڑی بہترین کر کے، اب ہوئی ہے نا بیوٹیفل شکل،
یہ جو داڑھی تھی جس سے تو بدصورتی شاید پھیل رہی تھی، یہ تو شاید کوئی شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی داڑھی ہے، صحابہ کرام کی داڑھی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے، مثالیں دیتے ہیں، شعراء کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اپنے الفاظ میں ڈھال نہیں سکتے ہیں. اتنی خوبصورت ان کی ان کی شخصیت ہے، ان کا چہرہ مبارک اتنا پیارا ہے، اور وہ چہرہ مبارک پیارا جو ہے اس کے اوپر ایک داڑھی بھی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. اب جب داڑھی والا چہرہ وہی داڑھی کسی اور شخص کے چہرے پہ آتی ہے تو کہتے ہیں جی اس سے تو شکل خراب لگنی شروع ہوگی، اس کو ذرا کاٹ چھانٹ کرو، اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے، اس کو ٹرم کر لیں، اس کو یا ختم ہی کر دیں. وہ پھر کہتے ہیں نا بات پھر بڑھتی ہے نا تو پھر دور تلک جاتی ہے، تو پھر تھوڑی تھوڑی پہلے ٹریمنگ ہوئی. شیطان اپنا ایک طریقہ کرتا ہے، کرتے کرتے وہ پھر انشاءاللہ شیو تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ اصل میں چکر ہے. تو انسان اصل میں پیچھے کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ میں خوش نہیں ہوں، اللہ کے فیصلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں خوش نہیں ہوں، اللہ کا چہرہ، اللہ کے نبی کا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے، اللہ کی رضا مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اصل میں بات ہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا. اب آگے اللہ رب العزت نے اس کی بات کو ختم کیا، اور آگے اللہ رب العزت اب ایک نصیحت کی بات کر رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ ایک بڑے کھلے جو ہے نا وہ خسران اور کھلے نقصان کے اندر پڑ گیا. اللہ رب العزت یہاں پر یہ جو فتنہ زدہ لوگ ہیں اس کے حشر کی وجہ بیان کی ہے کہ اصل میں ان کا یہ حشر ہونا کیوں ہے. اسی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. بنانا کس کو تھا؟ اللہ کو چھوڑا، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، کہ انہوں نے اپنے رب اور اپنے پیدا کرنے والے سے منہ موڑ کر ایسے دشمن کو اپنا سرپرست بنا لیا جو ہر لحاظ سے ان سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے. ارادہ شروع میں بتا دیا ہے کہ اس نے تو قسمیں کھا کھا کر، اس نے تو بڑے شد و مت سے بات کی، ان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو میں یہ حصہ جو ہے جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا. لیکن اس شیطان کو ہم پہچانے نہیں ہیں جو دین و دنیا کے خسارے میں پڑ جائے اور جسے اس کے گناہ اور نافرمانیاں ہلاک کر ڈالیں، اس سے زیادہ واضح اور بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ رہنے والی نعمت سے محروم ہو کر ابدی بدبختی میں مبتلا ہو گئے. اور دوسری طرف جو کوئی اپنے حقیقی خالق، آقا اور مولا ہی کو اپنا سرپرست بناتا ہے، وہ اپنا ولی کس کو بناتا ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنا ولی بناتا ہے، اور اس کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے فائدے میں رہتا ہے، ہر طرح سے فلاح پاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 257 ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایک طرف تو وہ ہیں جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسا دوست، اتنا بہترین کارساز، ایسا بہترین ولی کہ کیا کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت سے ناشکری کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، تو وہ کس کے اولیاء ہیں؟ اور ان کے اولیاء شیطان ہیں. یخرجونہم من النور، اور وہ شیطان ان کو کیا کرتے ہیں؟ نور سے نکالتے ہیں، روشنی سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، اور جہنم میں، اور ظلمات اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کے جو جھوٹے وعدے ہیں ان کی بابت فرمایا. اللہ فرماتا ہے یعیدہم، وہ وعدہ دیتا ہے انہیں. وہ یعیدو، یہ وعدے کا لفظ وہی دیکھیں اس کے اندر بلیک جو لکھا ہے وہ وعدے والا لفظ ہے. یعیدو، وہ وعدہ دیتا ہے، ہم ان کو، ان کو یہ سارا جب ان سے کام کرواتا ہے تو ان کو پھر وعدے بھی کرتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ کوئی ویسے تو کیوں اس کی بات مانے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے جھوٹے قسم کے سیل مین ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی قسمیں کھائیں گے، وعدے دیں گے، اس کے اوپر اتنی گارنٹی ہے، اتنی وارنٹی ہے، 2 سال کی وارنٹی، کچھ نہیں ہوگا چیز کو، تبھی تو لوگ اس کی چیز لیں گے، ورنہ کوئی چیز اس کی کیوں لے گا. تو یہی کام شیطان یہاں پہ کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ یعیدہم، وہ وعدہ دیتا ہے انہیں، ویمنیہم، اور وہ وہی لفظ پہلے بھی آیا یہ کہ وہ ان کو امیدیں دلاتا ہے. وما، اور نہیں، یعیدہم، وعدے دیتا انہیں، الشیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، غرور کہتے ہیں فریب کاری، دھوکے والے. یہ شیطان کے جتنے بھی دھوکے ہیں، یہ جو بھی وعدے کر رہا ہے، یہ صرف غرور فریب کاری کے علاوہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. پہلے ہی اس کو پتا ہے کہ میں نے ان کے وعدوں کے اوپر کون سا پورا اترنا، وہ اتر بھی کیسے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا،
اولئک یعنی یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو لوگ اس کے وعدوں کے اندر پڑ جانے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، مأواہم ان کا مأوا ہے، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون اور لا نہیں یجدون وہ پائیں گے، عنہا اس سے، یعنی اس سے مراد یعنی اسی جہنم سے، محیصا بھاگنے کی جگہ، یعنی ایک تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہاں سے وہ بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ان کو ملے گی، یعنی وہ بھاگ کے جتنا مرضی نکلنے کی کوشش کریں، اللہ نے ایسے ایسے داروغہ مقرر کیے ہیں کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ جو ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا، ہاں اگر وہ مومن تھا، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، وہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ توحید پرست تھا، اس نے اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جیل میں وقتاً گیا ہے، یعنی وقتی طور پر، تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت سے اور یا پھر سفارشیوں کی سفارش سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، یا نیک لوگوں ساتھیوں کی اندر بیٹھنے کی سفارش سے، وہ وہاں سے اس کو اللہ رب العزت نکال لیں گے۔ اور لیکن جو جہنمی ابدی جہنم ہے، ان کا اصل میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی وہ وہاں سے پھر کہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پاس جھوٹے وعدوں، غلط آرزوؤں اور وسوسوں کے سوا کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس کے سب وعدے جھوٹے اور سراسر دھوکہ ہیں، بظاہر خوشنما لگتے ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے وعدے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فلانی تسبیح کر لو، فلاں بابا جی کے دربار پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ یہ کام کر لیں، فلاں جگہ پہ نظر و نیاز سال میں ایک دفعہ دے دیں، آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہی ہیں وہ اصل میں امیدیں، یہی ہیں وہ وعدے، یہی ہیں وہ جھوٹی باتیں، اس کے سب وعدے اس طرح کی جو چیزیں سب دھوکہ ہیں، بظاہر خوشنما لگتے ہیں کہ یار اس سے مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ آپ کسی شخص کو بتائیں نا کہ جناب آپ صبح شام کے اذکار کریں، تو کیا ہوگا؟ اس کو کرنا پڑے گا، اس کا ٹائم لگے گا، یاد کرنی پڑیں گی۔ وہ آسان سا فارمولا کہتا ہے کہ جی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ تسی میں نے پھونک مار دو، یعنی مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، مجھے یعنی ریڈی میڈ کوئی کام نہیں مل سکتا کہ میں جناب کوئی پھونک مارا ہوا تعویذ اپنے گلے میں لٹکا لوں، یعنی مجھے نہ پڑھنا پڑے قرآن، مجھے تعویذ میں باندھ کے دے دیں۔ یعنی ہم نے اصل میں ہر چیز میں شارٹ کٹ اور آسانیاں ڈھونڈی ہیں، یہ خوشنمائی ہے اصل میں، اندر سے مہلک ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ نقصان دہ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے اس کا وہ خطاب جو وہ قیامت کے دن اصل میں کرنے والا ہے نا شیطان، کہ جس میں اس نے اپنی بڑی وضاحت سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے قیامت والے دن کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان پھر کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ غور کریں، شیطان اس دن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نا، بے شک اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ اصل میں سچے وعدے تھے، وہ سچا وعدہ تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے ان کے، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے آج ان کے خلاف کیا ہے۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تمہارا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، نہ دنیا میں نہ آج میں کر سکتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہ ہی میرا تمہارے پر کوئی زور تھا، یعنی میں صرف مشورے دیتا تھا، میرا کوئی زور تھوڑا تھا، میں تمہیں حکم دیتا تھا، تم نہ میرے حکم پہ عمل کرتے۔ الا، ہاں وہ کہتا ہے میں تمہیں کیا کرتا تھا سوائے ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا کہ آؤ بھائی، اور تم اس پہ کہتے تھے کہ بالکل ہم آ رہے ہیں جناب، فون کال ایک تمہاری آنی چاہیے، فوراً ریڈی ہو جائیں گے۔ آپ کہیں نا کہ جناب فلاں جگہ پہ دعوت ہے، فلاں جگہ پہ فلاں موسیقی کا کوئی محفل لگنے والی ہے، آپ دیکھیں ملینز میں مجمع ہوگا، آپ کہیں کہ جناب قرآن مجید کا کوئی درس ہو رہا ہے، آپ کو بندہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ تو یہ اصل میں اس کی دعوت ہے، ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے دعوتیں دی تم نے قبول کی ہیں، فلا تلومونی، تو پھر آج مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور تم آج اپنے آپ کو ملامتیں کرو، اپنے آپ کو آج قصوروار ٹھہراؤ۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، وہ کہتا ہے کہ جی آج جو ہے نا میں تمہارا کچھ فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اور انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور جو تم آج سے پہلے جو کچھ میرا تم مجھے شرک ٹھہراتے رہے ہو، شرک کرتے رہے ہو، میں آج اس سے بری ہوں، میں اس کا کفر کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ یعنی وہ قیامت والے دن جو اس کی پوجا کرتے تھے، جو شیطان کا کام مانتے تھے، اس دن ان سے بھی مکر جائے گا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو اللہ کہتا ہے پھر آخر میں کیا کہ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پہ اس کے غرور، اس کا جو دھوکہ ہے، اس کا فریب، کہ قیامت والے دن تو اس نے بالکل صاف مکر جانا، ایون دنیا میں مکر جاتا ہے۔ بندہ جب پھنستا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا، بندہ جناب کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، آخر میں جب کچھ نہیں نہ بنتا تو آخر میں اللہ ہی کام آتا ہے۔ یعنی اصل میں تو پہلے بھی اللہ ہی کام آتا ہے،
لیکن اس بندے کو یقین نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، شیطان میری مدد کر رہا ہے۔ تو اصل میں آخر میں اس کو جا کے سمجھ آتی ہے بات کی کہ یہ سارا دھوکا تھا، فراڈ تھا۔ اور آج دیکھیں ٹی وی کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے کتنے فراڈ پکڑے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ آج پکڑا جاتا ہے کہ جناب انڈے میں بال کیسے چلا گیا، انڈے میں سوئی کیسے چلے گی، اس کے فارمولے سائنٹیفک، وہ شعبدہ بازیاں ہیں، یہ جادو ہیں، ٹونے ہیں، اور لوگ جناب اپنے آپ کو بڑا پیر ولی سمجھاتے تھے، اور آج سب پکڑا جا رہا ہے، سب غرور، اس کا فریب ظاہر ہو رہا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اور ظاہر ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے پھر اس کے وعدوں پر اعتبار اور غلط آرزوؤں کو سچ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان ظاہر ہے پھر جہنم ہی اس کا نتیجہ ہے، جہنم کے سوا پھر اور کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا۔ تو آگے پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اللہ نے اپنا وعدہ بھی بتایا ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں نے عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، تو ہم انقریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات، جنتوں کے اندر، ایک جنت نہیں، جنتوں میں، باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، یہ بھی جمع ہے نہر کی کہ نہریں بہتی ہیں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان کے اندر، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ہمیشہ کا لفظ دو دفعہ آ گیا، خالدینہ کے اندر بھی ہمیشگی ہے اور ابدا میں بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکلنے والا، اس کی ابدی پھر زندگی ہے۔ ہاں جہنم کے اندر سے تو بعض لوگ توحید پرست، اگر اس نے کچھ گناہ، کبیرہ گناہ کر دیا تھا تو اپنی گناہ بھگتنے کے تحت ہو سکتا ہے وہاں پہ، یعنی کچھ اللہ رب العزت اگر اس کو سزا دینا چاہیں سزا دے دیں، کچھ دیر وہاں پہ رہ نکل آئے، اور اگر اللہ معاف کرنا چاہیں اس کو معاف کر دیں، اللہ کی مشیت پہ ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ لیکن جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا وہاں سے پھر نکلنے والا نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے یہاں پر دو دفعہ، آپ یعنی ہمیشگی کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بتایا کہ اب جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا نکلنے والا، ایسی بہترین نعمت ملنے والی ہے۔ اور یہ نعمتیں ویسی نہیں ہے جیسی دنیا میں ہمارے عمل ہیں، گنتی کی نمازیں، گنتی کے روزے، ٹھیک ہے، گنتی کے حج، گنتی کے پیسے زکوٰۃ میں، گنتی کا صدقہ، گنتی کا خیرات، گنتی کے دنیا کے یہ دن جو ہم اللہ کی خاطر اگر ہم دیں بھی، یعنی حالانکہ ہم سارا یہ حق ادا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی شخص 100% بھی کرے، جو ممکن نہیں ہے، تو پھر بھی یہ اصل میں وہ جو لمیٹڈ یہ سارے عمل جو ہیں، ان لمیٹڈ جو انعام ملنے والا ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس لمیٹڈ عمل کے اوپر اللہ رب العزت ایک ان لمیٹڈ چیز دینے والے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور یہ اللہ نے کیا فرمایا، وعد اللہ حقا، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے شیطان کی طرح سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی پہلے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اتنا ہی ہمارے لیے، یہ ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے کافی ہے، ہم مومن ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے اس بات کے اوپر ہی ایمان لانے والے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے تو مطلب کہ سچی بات ہے۔ لیکن اللہ نے اور پھر یقین دلانے کے لیے کہا حقا، کہ یہ وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور بات کو اور پریشر دیا ہے، فرمایا اور کون ہے، ومن، اور کون ہے، اصدق، زیادہ سچا، یہ تفضیل کے لیے، یعنی اگر کمپیئر کر کے جو ڈگری آتی ہے تو اس میں اصدق یعنی زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، یعنی کون ہے کوئی مقابلے پہ آ سکتا ہے کہ اللہ سے جو زیادہ سچا ہو، من اللہ، اللہ سے، قیلا، کسی بھی بات میں، تو کسی بھی بات میں اللہ سے سچا کوئی بھی نہیں ہے یقیناً۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں جو کیا فرماتا ہے، یعدہم ویمنیہم، یعنی شیطان کا اپنی پیروی کرنے والوں سے وعدے کرنا اور پھر دھوکہ دینا ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ تو کیا کیا کرتا ہے، وہ اس طرح سے کام کرتا ہے، مگر اللہ نے بھی اپنے نیک بندوں سے جنت اور بلند درجات کے وعدے فرمائے جو یہاں پہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور وہ وعدے شیطان کے وعدوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ یقیناً وہ سچے وعدے ہیں، جیسا آگے اپنے وعدوں کی حقانیت اللہ نے خود بیان کی ہے، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے اور بات میں کون سچا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں ہم پڑھ آئے ہیں پہلے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً اس سچے رب نے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے ہیں، اور شیطان کے وعدے وہ جھوٹے وعدے ہیں، ہم نے اس کے وعدوں میں نہیں آنا ہے۔ آخری صرف چیز ہمیں پہلے بھی جیسے ہم نے پچھلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے جو درس پڑھا ہے اس کے اندر سے جو ہمارے سامنے اہم نکات ہیں، یہ جو کرنے کے کام ہیں، جو پوائنٹس ہمارے سامنے نکلتے ہیں، ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اور وہ ہمیں بھی اس رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اس کے ساتھی نہیں بننا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ، یعنی اس نے ہمیں اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، تو ہم اس کو اپنا دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے اس کو اپنا دشمن بنائیں۔ اور شیطان یعنی اللہ نے ایک جگہ پر قرآن میں
ہمیں یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا جو ہے نا نام لے کے بندہ کسی کو احساس دلانے کی کوشش کرے تو زیادہ سمجھ آتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ تو تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت میں سے نکلوا دیا تھا. یعنی اگر آج کسی کے ماں باپ کو کسی نے برا بلا کہا وہ بندہ اس بندے سے لڑ پڑتا ہے, اسے ساری زندگی تعلق نہیں رکھتا ہے کہ جی اس نے میرے ماں باپ کو برا بلا کہا ہے. تو یہ شیطان وہ ہے جس نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں سے نکلوایا ہے. تو یہ ہمارے ماں باپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے, تو لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے, اس کے دھوکے میں کیسے ہم آ سکتے ہیں. اور اکثر دنیاوی تمنائیں اور کثرت اور دنیا کی جو کثرت ہے, بہتات کی حرص جو ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے. لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. یعنی یہی اصل میں گمراہی کے اس کے انداز ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کو احکامات دینے کا حق صرف اور صرف آپ کے رب کے پاس ہے. یعنی بات آئی نا کہ شیطان آپ کو حکم دیتا ہے, وہ کہتا ہے کان کاٹ دو, وہ کہتا ہے اللہ کی خلق میں تبدیلی کر دو. وہ کون ہوتا ہے ہمیں حکم دینے والا؟ تو صرف ہمارے اوپر حکم ایک اللہ کا ہے. شیطان کو یہ حق ہمیں نہیں دینا ہے, اور جن لوگوں نے یہ حق شیطان کو دیا ہوا ہے اس کے کہنے پہ چلتے ہیں, ہمیں اس سے باز آنا ہے. اللہ نے ہمیں جس فطرت توحید, اسلام اور ظاہری فطرت پر پیدا کیا ہے اس پر اللہ سے راضی رہنا ہے. ناراض اور اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں ہیں, اور اس کے شکر گزار ہمیں بندے بننا ہے. اللہ کی نعمتوں سے ہر وقت نالاں رہنے والے, ناراض رہنے والے اور ظاہری محرومیوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو کر ان کو اپنے اوپر سوار کرنا, یہ شیطان کی چال ہے. یعنی وہ یہی اسی سے تو وہ وعدے کرواتا ہے, امیدیں دلاتا ہے کہ جناب اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے, تمہارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, تمہاری ساری زندگی مفلسی میں کٹ گئی ہے, ساری زندگی پریشانیوں میں, بیماریوں میں کٹ گئی ہے. تو بندہ کہتا ہے یار گل تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. یہ اللہ رب العزت ہمیں بعض اوقات آزماتے ہیں, اللہ رب العزت ہمارے صبر کا امتحان لیتے ہیں, یا بعض اوقات اللہ رب العزت ہمیں جنتوں میں وہ مقامات پر پہنچانا چاہتے ہیں, ہمارے کرتوت ویسے نہیں ہوتے, تو اللہ رب العزت پریشانیوں میں ڈال کے, مشکلات میں ڈال کے, ہمارے صبر کو دیکھ کے ہمیں بڑے بڑے انعامات دینا چاہتے ہیں. تو اللہ سے ناطہ جوڑے رکھیں اور رحمت کی امید باندھے رکھیں, اپنے ایمان اور عمل کی فکر کریں, اور اسی کی خوشی یعنی اللہ کی خوشی اور ناراضگی کی فکر اپنے اندر اجاگر رکھیں. یقیناً یہی راستہ جنت کا راستہ ہے. یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں سے. یعنی جو آخری آیت میں ہم نے بات پڑھی ہے کہ عمل کرنے, صرف اللہ نے ایمان کی بات نہیں کی ہے, ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے بھی ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ اسلام کو بالکل یہ بس بڑا کافی ہے, نہیں. اللہ کا جو وعدہ ہے نا جنتوں کا, وہ صرف ایمان کے اوپر نہیں ہے, وہ عمل صالح کے ساتھ بھی ہے. اور ایک عالم کا میں کال پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 11 چیزیں لازمی ہیں, ان کے بغیر آپ کا ایمان مکمل, یعنی آپ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہیں, یا آپ اسلام کو پراپرلی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. وہ کیا ہیں 11؟ وہ 6 ایمان کے ارکان ہیں اور 5 اسلام کے ارکان ہیں. یعنی یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ دونوں کا چولی دامن کا ذات ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ جو وعدے کیے ہیں انہی 2 لوگوں کے ساتھ کیے ہیں جن کے اندر یہ دونوں ہیں, نہ کہ ہر کسی بد عقیدہ سے اور بے عمل کے ساتھ کہ کچھ بھی کرتے رہو, کبھی کوئی نیک عمل نہ کرو, کوئی ایمان کے اندر چاہے شرک ہو اور بخشے جائیں گے اور جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو یعنی اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں پر پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر, مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے سب بھائی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.